اگر وزیر اعلیٰ ہر جگہ پہ خود چلا جائے گا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہاں کا سسٹم کام نہیں کر رہا، پوری جو گورنمنٹ مشینری ہے کام نہیں کر رہی اور وزیر اعلیٰ کو خود جانا پڑ رہا ہے۔ یا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پھر فوٹو سیشن ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب تو ہر جگہ نظر آتے ہیں، ان کی جو ٹیم ہے کہیں نظر نہیں آتی۔ گورنمنٹ مشینری اس کا مطلب ہے کہ جو آٹو موڈ میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، خود سے کام نہیں کر رہی۔ کیا یہ ٹھیک ہے اس طرح کام؟ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرکز کی حکومت میں ہی جمہوریت ہو، صوبائی حکومتوں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے۔ ہر ایک ٹیم بڑی اچھی اپنی ان کے ساتھ ہو، جو جس پر ان کا پورا اعتماد ہو، جن کی قابلیت پر بھی اور اس کے اوپر بھی محنت پر بھی اعتماد ہو، تو وہ اور زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ایڈمنسٹریشن کو کسی طرح سے بھی ان کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے اپنے اصل کام کی طرف سے۔ رائٹ صاحب، یہی کوشچن میرا آپ سے۔ دیکھیے اگر کوئی سیاسی شخصیت ہے جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یا پرائم منسٹر ہیں، چلو ایک آدھی دفعہ آپ نے وزٹ کیا، 2 دفعہ وزٹ کیا، لیکن آپ وہاں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گڈ ول کے طور پر تو ٹھیک ہے۔ عید سے پہلے ہم نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے مظفر گڑھ علاقوں میں، انہوں نے کہا جی 20,000 روپیہ بھی دیں گے۔ اس کے بعد سی ایم صاحب بھی ایک جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے، یعنی ساروں کا فوکس جنوبی پنجاب تھے۔ وہاں کے ہمارے پاس ایم پی اے موجود تھے محسن لغاری صاحب، انہوں نے بتایا کہ جی میرے حلقے کے اندر جو کہ جنوبی پنجاب کا حلقہ ہے، وہاں 25 سے 30,000 لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک صرف پنجاب گورنمنٹ نے وہاں ریلیف دیا۔ وہ ریلیف یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سے 2 ماہ کے اندر کوئی 100 ٹینٹ بھیجے ہیں اور کوئی 150 پیکٹ راشن کے بھیجے ہیں۔ تو یعنی 2.5-3 ماہ کے اندر صرف، اور مزید انہوں نے کہا جی منع کر دیا گیا ہے کہ جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہاں پہ یہ امداد نہیں جانی چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے 20,000 کا اعلان بھی کیا، عید سے پہلے کسی کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا یہ فوٹو سیشن ہے یا میڈیا میں رہنے کا طریقہ کار ہے؟ پریکٹیکلی جو کہ گورنمنٹ مشینری کو خود سے کام کرنا چاہیے تھا، اگر سی ایم کو خود سے جا کے وہاں سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا دوسرا معنی تو یہ ہوا کہ آپ کی گورنمنٹ مشینری کام نہیں کر رہے، آپ کے ڈی سی اوز کام نہیں کر رہے، آپ کی جو پولیس ہے وہاں کی کام نہیں کر رہی، آپ کی جو ریسکیو کے لوگ ہیں وہ کام نہیں کر رہے۔ آپ کی بات جو ہے وہ 100% سے اگر زیادہ فگر ہوتا تو میں کہتا وہ اتنی ہی درست ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم ضد میں آ کے کرتے ہیں، جیسے موجودہ حکومت نے، اور اس میں کوئی کسی کو میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا کہ پنجاب حکومت نے، 5 حکومتوں نے اس ضد میں کہ جی مشرف صاحب کا نظام ہمیں نہیں چاہیے لوکل گورنمنٹس کا، انہوں نے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ لیکن یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ مشرف صاحب نے یہ نظام اس جگہ پہ رکھا تھا جہاں پہ پہلے ڈی سی کا نظام بیٹھا ہوا تھا۔ ڈپٹی کمشنر جو ہوتا تھا وہ صوبے کا مالک ہوتا تھا، کیونکہ اسے انگریز بٹھا کے گیا تھا، وہ سفید کرے یا سیاہ کرے۔ اب جب آپ نے اس سال خوردہ 100 سال سے زیادہ پرانے نظام کی جگہ پہ مشرف صاحب نے ایک نظام لا کے رکھا، آپ آئے اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے، یہ تو کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان میں کوئی بحث ہوتی ہے، کوئی گفتگو ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ بیٹھ کے، ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے کیونکہ ساری پارٹی سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی ذرا برابر بھی سین آدمی یا عقل رکھنے والے آدمی کو یہ کہا جاتا کہ ہم یہ سسٹم سکریپ کرنے لگے ہیں، اس کی ہم ایکسٹینشن نہیں کر رہے، ہم الیکشن نہیں کروانے جا رہے ہیں، وہ آگے سے ہی سوال کرتا اگر عقل کے اندھو، پھر اس کی جگہ پہ کون سا سسٹم آپ لاؤ گے؟ اس کی جگہ پہ کوئی نہیں ہے، اس کی جگہ پہ ہم ہنس کے دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت سیویئر قسم کا فلا ہے، آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا کہ ہم اس کی جگہ نیا پودا لگائیں گے، لیکن وہ جو گھڑا آپ نے چھوڑ دیا اس کے اندر پانی جمع ہو رہا ہے، اس کے اندر پولیوشن ہو رہی ہے، اس کے اندر مچھر پیدا ہو رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، لہٰذا جب آپ کے پاس سسٹم ہی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ تم میری آڑیاں جاڑیاں ویکھ، ٹھیک ہے، یہ دکھانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ دورے بھی کرنے پڑتے ہیں، اپنی پرسنل پریزنس بھی شو کرنی پڑتی ہے، اور یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ درمیان وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، اب وہ غلطی ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ میں، نہ سندھ میں، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ بلوچستان میں، نہ پنجاب میں، کہ وہ جو سسٹم انہوں نے اپروٹ کیا تھا اور اس کی جگہ اس گڑھے میں کوئی اور پودا نہیں لگایا، اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک خلا ہے، فلاح ہے، جس کی وجہ سے اوپر سے یہ ڈیزاسٹر آ گیا اور اس ڈیزاسٹر میں گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پائی۔ بہت شکریہ رضوان رضی صاحب۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے، ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ عوام جو ہے اس وقت پس رہی ہے چکی کے دونوں پارٹوں کے اندر، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو خوشحالی کی ڈگر پر لے کے چلیں اور صحیح معنوں میں ایسے انقلاب سے جو کہ خونی انقلاب ہو، جو لوگوں کے گلے کاٹے، اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو حکمرانوں کو اب وقت آ گیا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور سسٹم کو مضبوط کریں۔ سسٹم انہیں بنانا پڑے گا، اگر وہ سسٹم مضبوط نہیں کریں گے تو پھر شاید باہر بیٹھے لیڈر تو انقلاب نہ لا سکے، عوام خود سے ہی ایسا کوئی انقلاب لے آئے
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔